السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں لیاقت علی ڈار ڈار اسپورٹس چینل سے۔ آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں اسپورٹس، ہیلتھ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اور آج ہم جس مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد افضل محمود صاحب۔ لیول 1 کوچنگ کورس بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور باقی اچھے کرکٹر بھی تھے۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے سر کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی، ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو سر جی آپ پہلے تو ہم ہر کوئی اسپورٹس مین بھی جو آتا ہے یا کوئی کوچ وغیرہ حضرات بھی آتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کرکٹ کا شوق کس ایج سے ہوا، اور یہ بھی بتا دیں کہ گھر والوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی کہ بس ڈر خوف ہی تھا؟ جی کرکٹ کا شوق تو صابریہ اسٹاجی ہائی اسکول میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں کی کرکٹ بہت عروج پر تھی۔ وہاں سے ہم نے ان کا شوق دیکھ کر گلیکسی کرکٹ کلب کو ہم نے کرکٹ شروع کی۔ تو گھر والوں کا بھی بتا دینا کہ گھر میں کوئی سپورٹ بھی کرنے والا تھا کہ سارے مخالف ہی تھے؟ یہ ہماری فیملی میں نا ننیال کی طرف سے 8 نسلوں سے ڈاکٹر صاحب پہلوانی تھی، تو یہ میں ہی کرکٹ میں آیا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں حادثاتی طور پہ آپ کرکٹ میں؟ بالکل ایسا کیسے۔ تو آپ نے کوچنگ کورس لیول 1 کیا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی۔ تو آپ بتا دیں کہ آپ کے شاگردوں میں اس وقت کوئی نامی کو کہنے کے کون کون سے پلیئر گزرے ہیں؟ جی کافی لوگوں کی کوچنگ کی ہے جی، عمران فرد کے ساتھ کام کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ شان مسعود کے ساتھ کام کیا ہے، محمد نواز، رحیل نذیر، آصف علی کے ساتھ بھی تھوڑی اسٹرگل کی ہے۔ اچھا سر جی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے فیصل آباد میں کون کون سے کلبوں کی آپ کہنے کہ کوچنگ کی ہے، تو یہ بھی پہلے بتا دیں کہ آپ کھیلے کون کون سے کلب حیثیت کھلاڑی، آپ بعد میں کوچنگ کون کون سے کلبوں میں کی ہے؟ جی یہ اپنا رانا جوید صاحب تھے، شالیمار پارک ان کی زمین میں ہے، انہوں نے وکٹ بنائی ہے اپنی۔ اس ٹیم کی طرف سے بلال صاحب کھیلتے رہے جو فیصل آباد کے اچھے پلیئر تھے، اشرف علی جو کوچ بھی ہیں اس میں، اس کے ساتھ ساتھ مشتاق صاحب کاٹن میل والے۔ تو اس علاقے میں ایک دیہاتی علاقہ تھا، ٹیم بنائی تھی، بڑی اچھی ٹیم تھی۔ اس کے بعد یہ سر جی میں آپ کی بات کاٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی کوئی 85 86 کی۔ اس کے بعد ہم گلیکسی کرکٹ کلب میں آئے، وہاں پر ہم نے کام سیکھا۔ وہاں پر جو طاہر رشید پپو صاحب بہت اچھے کرکٹر تھے، اس میں خالد صاحب تھے، مغیث بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ادھر کلب میں رہے ہیں۔ پھر ہم کوہنور میں گئے، وہاں منیر ملک صاحب تھے، مہتاب، اور اسی طرح کیسر بٹ بہت اچھا کرکٹر تھا۔ تو یہ کافی اسٹرگل کی ہے۔ کیسر بٹ تو لیفٹی جو نہیں، وہ ایک آل راؤنڈر تھا، فاسٹ بالر۔ یہ بھی، یہ تو کیسر بٹ ٹھیک ہے بعد میں۔ ہاں نہیں، وہ بڑا آل راؤنڈر تھا لڑکا کیسر بٹ۔ تو کوچنگ آپ نے کون کون سے کلبوں کی آپ نے کی ہے؟ اصل میں یہ جو کوچنگ کا جو سہرا ہے، کریڈٹ ہے، یہ ہمارے 2 پلیئر تھے، مدثر محبوب جو کہ عمران فرد کے بہنوئی بھی ہیں، پاکستان وابڈا کھیلے، لاہور سے کھیلے، یہاں بھی وہ فیصل کرکٹ کلب میں، اور ساتھ میں مظفر محبوب، دونوں بھائی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان اس لیے نہیں کھیلے کہ ان کا کاروبار بہت زیادہ تھا، بزنس زیادہ تھا، تو انہوں نے اسپورٹس کو ٹائم نہیں دیا۔ دونوں بھائی بہت اچھے آل راؤنڈر تھے۔ ابھی بھی حال میں وہ جو مظفر ہے وہ تو کینیڈا میں سیٹل ہے، وہاں بھی کھیلتا ہے، کرکٹ کو پروموٹ کرتے۔ اور مدثر نے بھی بہت لوگوں کو پروموٹ کیا، وہ محمد یوسف کے ساتھ کھیلا، سلمان بٹ کے، کہ لاہور کی ساری کرکٹ جو ہے اس میں وہ آدمی ایک اپنا ایسا حسن ظن رکھتا ہے، اپنا تعارف رکھتا ہے کہ جو کسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تعارف ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے پھر میں کوچنگ، انہوں نے کہا سر لوگ کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ کوچ ہیں آپ یا نہیں، انہوں نے کہا کہ سر آپ کریں۔ تو پھر ہم نے 2010 میں وہاں پر ہم نے کوچنگ کورس کیا، جس میں ہمارے ساتھ
امتیاز صاحب آئے تھے، پاکستان کے سابق بہت بڑے پلیئر، وکٹ کیپر بیٹسمین، اور پھر عاقب جوید صاحب تھے، اسی طرح منصور رانا، علی ضیاء، محتشم رشید، یہ لوگ تھے جو اس وقت کوچنگ کورس کرا رہے تھے۔ بہت اچھا بیچ تھا، سمجھدار لوگ تھے، کرکٹ کو جاننے والے، اور خصوصاً شاہد اسلم صاحب جو کہ ان کے ہمارے ہیڈ تھے۔ تو فیصل آباد میں پوچھا کہ کون کون سے کلبوں کی آپ نے کوچنگ؟ فیصل آباد میں یہ جو پروفیشنل کرکٹ کا رواج ہی میں نے ڈالا، اور اس میں یہ ہے کہ جو 70% لوگ ہیں ان سے پیسے نہیں لیے، 30% میرے اسٹوڈنٹ خود ہی بہت اچھے صاحب ثروت تھے، وہ ہمارا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو ہمیں یہ مقام دیا ہے کوچنگ کا، اس میں یہ والدین کی دعائیں ہیں، اور پیر و مرشد خواجہ سردار محمد صاحب، خواجہ امیر الدین صاحب، ان کی دعا ہے جو آپ کے قریبی ہیں خصوصی طور پر۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ واحد کوچ ہوں کہ جس نے 7 سال عوامی کی کوچنگ کی، جس میں عمران یونس، عمران اللہ، آصف چھوٹا مرحوم اللہ اس کو اگلی کرے عمل کرے، ذیشان بٹ، اور لودھی، ریاض، اور وہ دوسرا لودھی تھا وہ، اچھا۔ تو یہ وہ جب میں آیا تو اس وقت یہ اعجاز جونیئر اور مظہر بھائی اللہ ان کو اگلی کرے عمل کرے، یہ پیراڈائز میں چلے گئے تھے۔ پھر ناصر بٹ کا میں نے ساتھ دیا ڈٹ کے، اپنا آصف بٹ صاحب کا 7 سال ہم نے کلب کو چلایا۔ اس کے بعد پھر ہم فیصل میں آ گئے، کیونکہ وہ کلب پھر ذیشان فروخ صاحب اس کو رن کرتے تھے۔ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ذیشان فروخ صاحب کا جو کلب ہے وہ ہمارا اپنا کلب ہے، اور اس کی فائل بھی یہاں شرطیں لگی تھی کہ یہاں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میں نے آصف بٹ اور اپنا فروخ چوہان نے کہا کہ یہاں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں کہا اللہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے پر رمیز راجہ صاحب اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے بورڈ کے، ان کو دے کر اس کی فائل جمع کرائی، تو اس پر کلب تو اور ایک میرے خیال سے یہ کہہ لیں کہ اپن ملٹیپل کاؤنٹی اسٹار کلب کی بھی آپ کوچنگ کرتے رہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو کلب ہے اس میں طارق جوید اور آپ دونوں، انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کا نتیجہ کہ وہ کلب بن گیا۔ ہم لوگ اس وقت جو کہ ایک بڑا سرپرست اعلیٰ تو آپ ہی تھے نا، وہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب وہ سکروٹنی والے آئے نا، تو کسی نے شرارت کر دی کہ یہاں پر صرف ٹیپ بال ہوتی ہے۔ تو وہ سکروٹنی کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ، ہم نے ان کو کہا دیکھیں کلب کا ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، آپ مخالفت نہ کریں، کوئی ایک نیا بندہ آیا ہے وہ سپورٹس کو پروموٹ کرے گا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو وہاں پر لڑائی بھی ہو گئی تھی تھوڑی بہت، تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں ہونے دینا، تو ہم نے کہا کام تو اللہ پاک کراتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دوست تھے وہاں پر، جس میں یہ ہے کہ عمران فرت، ہمایوں فرت، اور ان کے والد محترم فرت حسین صدیقی صاحب، اور مدثر محبوب کا بہت بڑا رول ہے۔ اس بندے نے اسٹینڈ لیا اور کہا کہ انشاءاللہ یہ کام ہوگا، تو پھر سب کے سامنے ہوا جی، کاؤنٹی اسٹار آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ میرے خیال سے وہاں پہ 2 یا 3-4 سال تو آپ نے میرے خیال کوچنگ کی ہے کاؤنٹی اسٹار کی۔ دیکھیں وہاں پر یہ ہے کہ کاؤنٹی اسٹار کی ٹیم اچھی ٹیم تھی، وہاں ایک نیا سیٹ اپ تھا، ٹھیک ہوا کام وہاں پر، کہ ایک کلب کی عمر ہے 20 سال ہو گئے لوگوں کو، 25 سال یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ایسوسی ایشن میں جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں، جو رن کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت کام کیا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کام آپ اتنا ہی کر سکتے جتنا کام آپ کو آتا، ایک بات، لیکن یہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہونا بھی بعد کی بات ہے، کام اچھا ہوا تھا یا برا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ میدان میں رہیں دی اینڈ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے، لوگ بہترین جج ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا۔ اچھا تو آج کل آپ کی ڈیوٹی بھی لگی ہے بورا روڈ، وہ بھی ذرا بتائیں کہ کیا شعبہ ہے آپ کا ادھر؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، اصل تو کہانی کہ جو MN فرق حبیب صاحب ہے نا، ان کا جب وہ الیکشن جیتے تو انہوں نے یہ بات
کی کہ آپ ادھر چلے جائیں بوڑوں والی گراؤنڈ میں، وہاں پر یہ ہے کہ کوئی کام شروع ہونے والا ہے، گراؤنڈ نیا بن رہا ہے، اس میں بھی فلڈ لائٹ لگ رہی ہیں، سارا کام ہونے والا ہے۔ تو پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تو کیا کرنا ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں اپنا، جو کہ اکیڈمی کا ہمارا پلان تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ذرا اسے توجہ سے دیکھ بھال کریں اور کام کو اچھے لیول کا کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں سفارش لے کر گیا، ساتھ میں اپنا ایک شاگرد بھی ہے رانا افتخار پہ، چلو اور فرق حبیب صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، تو وہ وہاں جا کر بدل گیا، اس نے کہا نہیں جی بالکل جانا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو تمہیں سفارش کرنے کے لیے لایا تھا، تو یہ سفارش یہ۔ باقی یہ ہے کہ ابھی ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب پورے پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ گراؤنڈ جو ہے، آپ میڈیا ہے بہتر جج ہیں، بہت اچھا ہے، تو کوشش کی ہے کہ ہم نے کرونا کے زمانے میں بھی 14 گھنٹے رکے ہیں، اور خصوصاً یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے عمران خان صاحب یہاں آئے تھے بوڑوں والی گراؤنڈ میں سرینا سے، تو ڈاکٹر صاحب وہ فرق حبیب صاحب نے خصوصی طور پر ہمیں مدعو کیا پہ آپ بات کریں، تو خان صاحب نے بھی گراؤنڈ کو دیکھ کر بڑے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ 26 مئی 1993 کو خان صاحب نے اس کا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان صاحب جو اس وقت یہاں افتتاح کرنے آئے تھے، تو اب ہم یہ ہے کہ ہم بھی چونکہ ہمارا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا ویژن تھا، ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں کے سپورٹس آفیسر ہیں رانا حماد صاحب بڑے دلیر آفیسر ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے بندے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، اور اگر ایسا آفیسر اگر ہو پاکستان پورے پنجاب میں جو بندے کو مطلب آزادانہ ماحول دے اور رزلٹ کا تقاضا کرے، تو میرا خیال رزلٹ پھر آئے گا، اور کام ان کو اتنا وہ سمجھتے ہیں سپورٹس کو کہ کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا تو سر جی آپ ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو آپ کو عملہ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلق بتائیں کہ کیسے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ اچھا بہیو، وہ بھی آپ کے ساتھ جو آپ کام کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ تو ذرا تفصیلاً آپ بتا دیں کہ کیا ادھر کی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی نامور حدیث ہے، الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب آپ اللہ کے دوستوں کو خوش رکھیں گے، دیکھیں ہم جب سے آئے ہیں یہ عملے نے اتنا تعاون کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، اس میں اب فلڈ لائٹ کی وجہ سے اس کی اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تو یہ بڑے محنتی لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے ہیں، جس میں یہ ہے کہ بنیامین ہے، عمر بٹ ہے، عمران ہے، ندیم ہے، اس کے علاوہ احمد صاحب ہیں، احمد بھائی صاحب ہیں جو بڑے مہارت رکھتے ہیں اپنے کام میں، اس میں ان کے ساتھ وہ بڑے مشہور ہیں چاچا جی احمد صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں بابا جی ہاں جی، وہ ان کا پورا نام کیا ہے؟ نام اچھا ذہن میں آ رہا ہے۔ اچھا، وہ ان لوگوں نے یہاں پر اب دیکھیں کہ 230-40 بھی بنائے اس وکٹ پر بالکل T20 میں، تو یہاں پر یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں نے تعریف کی ہے۔ ابھی جو وہ ایک دو بندہ اس میں کو اویس یا کو کھیل رہا تھا لڑکا راول پنڈی کا کچھ ڈائمنڈ سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کراچی یا لاہور کے بڑے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کا تعاون کا میرے پاس تو الفاظ نہیں، ہماری کیئر ٹیکری کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، ان کو خراج تحسین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور ہماری یہ التماس ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ جیسے ان کو اب یہ وہ باقی سہولتیں دی ہیں تو ان کو لیے صحت کے لیے ان کو بھی اور ملنی چاہیے جی، یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ضرور کرے گی انشاءاللہ۔
اچھا تو سر جی آپ سے پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا، وہ آپ ذرا تفصیل بتا دیں کہ گھر میں سپورٹ والدین کی یا بھائیوں کی کسی کی ہوتی ہے نا، تو وہ ذرا بتائیں کہ کس کی آپ کو سپورٹ ہے سب سے زیادہ؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدہ محترمہ ہے نا، ان کے تمام جو آباء و اجداد ہیں وہ بڑے ریسلر ہیں، امام بخش اور گنگا پہلوان کے پائے کے، جن میں نام ہے رحیم بخش، کریم بخش، علا بخش جی، برکت جی. اور اس میں یہ ہے کہ ماموں میرے بہت اچھے ریسلر، حمید صدیق اور اللہ رکھا وغیرہ، ان کے والد صاحب شفیع بڑے پہلوان ہیں. تو وہ ہمیں ریسلر بنانا چاہتے تھے. میرے بھائی جو ہے وہ گجرانوالے میں ریسلنگ کرتے رہے، طارق یونس پہلوان کے اکھاڑے میں. تو وہ سارے ریسلر ہیں، سپورٹس مین ہیں، لیکن کرکٹ کی طرف نہیں تھے. والد صاحب بھائی نے سپورٹ کی، ناصر پہلوان صاحب بڑے زندہ دل آدمی ہیں. تو وہ ایک دفعہ ہم میچ میں لے گئے، ہم میچ آ رہے تھے، تو انہوں کو کٹ کرا کے ہم نے کہا جاؤ جی اندر، تو ذرا ڈیفینس کرنا. تو انہوں نے پہلے گیند پہ چھکا، دوسرے پہ چھکا، تیسرے، چونکہ وہ ریسلر تھے تو وہ جب بعد میں باہر آئے نا، ان کا سکور سب سے زیادہ تھا. وہ کہتا آپ کا ڈیفینس تو کام نہیں آیا. تو میں نے جو ہٹیں ماری اس سب میچ جیتے. تو سر جی ایک اور چیز کہ چلے آپ سپورٹس میں آگے ہیں، پر خوراک آپ کی پہلوانی والی ہے. خوراک دیکھیں جی، سپورٹس مین جو بھی ہوتا ہے ریسی گھوڑا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس کو اکثریت سے گدوں والی خوراک دی جاتی ہے. اور جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ ایک ریسی گھوڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مہنگی خوراک ہے، تمیز نہیں ہے. مثال کے طور آپ نے کرکٹ کوچنگ کی بات کی، تو ابھی میں 2 دن پہلے عبد القادر کرکٹ اکیڈمی میں گیا، تو وہاں پر 10 آدمی، 8-10 نیٹ لگے ہیں، اور ہم نے وہ ماسک پہنا تھا. تو وہ بندہ کہتا ہے جی آپ کسی بچے کو چھوڑنے ہیں؟ میں کہا جی. جو کہتا جی میں یہاں کا ہیڈ کوچ ہوں. میں کہا اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا جی چھوڑنے تو آئے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تمام نیٹس میں کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کا سٹانس، بیٹ کی گرپ، ہائی بیک لفٹ، سائڈ آن، فارورڈ ڈیفینس، بیک فوٹ ڈیفینس، کس طرح آن ڈرائیو، آف ڈرائیو، کور ڈرائیو، ہک، پول، کٹ، گلانس، ٹیئر، سویپ، آن دی اپ. اچھا ایک چیز بھی بتا دیں. تو وہ مجھے کہتا سر آپ نے ہمارا قبلہ درست کر دیا. میں نے کہا کہ یہاں پر لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے اور نظر آ رہا ہے، آپ ایک چیز بھی بتا دیں. اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہمارے کوچز ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈار صاحب اونچی دکان پھیکی پکوان، ہمارے ملک میں یہی چلتا ہے. جب تک آپ گراس روٹ پر 4 انچ کی دیوار بنائیں گے اور اس کے اوپر 9 انچ کی، آپ 4 انچ کی بنیاد رکھیں گے اور 9 انچ کے اوپر اس کے دیوار بنائیں گے، تو کبھی بھی دڑان تختہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوچنگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو 90 کلو والا بندہ ہے اس کو بھی 40 کلو والے کے ساتھ خوراک برابر دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے بی اے والا آدمی کے سامنے وہی کتابیں ہیں میٹرک والے کے سامنے. عجیب بابا آدم نرالا ہے اس ملک کا. اس میں کوچنگ کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی چاپلوسی اور خوشامد سے کوچ بنتے ہیں. ہم نے لیول 1 کیا، اس کے بعد دل ہی نہیں کیا کوچنگ کورس کا، کیونکہ جب لگنا ہی وہ ایک، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہم الیکشن لڑ رہے تھے، کسی کے سپورٹر تھے، تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا، تو شام کو ہم بڑے پریشان تھے. تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، وہ میرا لالا ہی جیت گیا. تو ان کا تو بھائی لالے نے جیتنا ہے، آپ جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے لیول 1 کوچنگ کورس کیا اور ہمارے گروپ کے لوگ اس وقت اقتدار میں تھے. تو آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ میں تو انٹر ڈسٹرکٹ میں تو ہم کوچ لگ سکتے تھے، انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. ہمارے منہ پر آ کر کہتے کوچ اعظم، کیا بات ہے جی آپ کی، آپ سے اچھا کوچ کوئی نہیں ہے. جب ادھر ان کو جہاں ان کا ہاتھ پڑتا تھا ادھر وہی لوگ آ گئے لالے والے. اس لیے ڈار صاحب یہاں پرسنل جدوجہد سے لوگ پلیئر بنتے ہیں. اوور آل نظام سارا بغیر معیاری. اگر جو کہتا ہے نا صحیح ہے تو رزلٹ کدھر ہے پھر؟ بھائی شام تک آپ کام کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں، ساری دنیا کے مطلب آسٹریلیا میں بال رائز ہوتا ہے، انگلینڈ میں سوئنگ ہوتا ہے، ایشیا میں بریک ہوتا ہے، یہ سب جگہ ہی مار کھا رہے ہیں. کدھر ہے کوچنگ؟ مجھے یہ بتا دیں نا. تو باقی سر جی اب آخر میں ہے کیونکہ ٹائم اب پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہ بتا دیں کہ جو بوڑے والی گراؤنڈ ہے اس میں دیکھیں کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ کے آپ کا دل مچلتا ہوگا کیونکہ سارے تو ٹوٹل پہلوان ہیں، تو آپ کا بھی اندر سے تو کوئی ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھو جی، یہ جو ویور رچرڈ باکسر تھا،
اب جو ماجد خان صاحب ہے، ان کے بھی جو باوجداد تھے، یہ خود بھی پہلوانوں کی طرح تھا. کسی نے ماجد خان صاحب سے پوچھا بیٹھ کے لگانی چاہیے کہ نہیں، عاطف رؤف نے، مجھے یہ عاطف رؤف نے بات بتائی. انہوں نے کہا کیوں نہیں لگانی چاہیے. تو اس میں بھی جو بندے بڑے فٹ ہیں وہ پہلوان ہوتے ہیں. اگر میں پہلوان نہ ہوتا، واحد کوچ ہوں پاکستان کا جو 1000 گیند ڈیلیور کرتا ہوں بازو گھما کر. اب تو ماشاءاللہ کرکٹ کوچنگ ترقی کر گئی، راکٹ آ گئے ہیں. بندہ پوچھے کبھی راکٹ سے گیند آئی میچ میں؟ آرٹیفیشل طریقے سے جناب وہ انہوں نے گنے بھی رکھی ہیں. یہ آپ کا فٹ ورک تو بہتر کر سکتی ہیں، لیکن ہاتھ سے جو بال گرے گا اس کو آپ کو اندازہ ہوگا فلائٹ ہو رہی ہے، گگلی ہو رہی ہے، چائنا مین ہو رہی ہے، فلپر ہے، ان سوئنگ ہے، آؤٹ سوئنگ ہے. کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوچ مین فور مین یا ایک ڈاکٹر تشخیص کرے پھر دوائی دے. یہ میڈیکل اسٹور پہ کہتے جا کے لے لو بھائی، آپ کس کام کے؟ اور جب آپ گاڑی خراب کو ٹھیک نہیں کر سکتے، زیرو کو ہیرو نہیں بنا سکتے، اب کوچ نہیں ہے. اچھا تو سر ناظرین، آپ نے سر افضل صاحب کا انٹرویو دیکھا، آپ نے زیادہ سے زیادہ کمنٹس بھی کرنے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. تو انشاءاللہ ہم سر جی کو گائے بگائے اپنے چینل پہ اسٹوڈیو پہ بلاتے رہیں گے. باقی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.